علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں دوستوں سب ٹھیک ٹھاک ہوگے. میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محسن خان. عراق 1932 میں عراق کے قصبے سلمان پارک میں ایک ایسا روح پرور واقعہ پیش آیا جو اسلام کی حقانیت اور ہمارے اسلام کے ایمان کا منہ بولتا ثبوت ہے. بغداد سے 30 میل دور قصبہ سلمان پاک کی ایک پرشکوہ عمارت میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے. اب اسی مزار کے گنبد سے متصل جن سے متعدد احادیث مروی ہیں. حضرت حذیفہ بن ایمان اور حضرت جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام الانصاری رضوان علیہم الاجمعین کی قبر پر نور موجود ہے، لیکن یہ قبور پہلے یہاں نہیں تھی بلکہ سلمان پاک سے تقریباً 3 یا 4 فلنگ کے فاصلے پر ایک غیر آباد جگہ پر موجود تھیں، جہاں پر زیر زمین پانی کے سبب حضرت حذیفہ بن ایمان نے 2 مرتبہ شاہ عراق شاہ فیصل اول کے خواب میں آ کر اسے کہا کہ مجھے اور جابر کو یہاں سے منتقل کر دو. کیوں نہ کہ دریائے دجلہ کا پانی قبر میں رس رہا ہے. شاہ عراق نے مسلسل 2 راتوں تک یہی خواب دیکھا مگر سمجھ نہیں آئی. تیسری رات حضرت حذیفہ نے مفتی اعظم عراق نور السعیدی پاشا کے خواب میں آ کر یہی بات دہرائی. جب مفتی صاحب نے شاہ عراق سے اس کا ذکر کیا تو اس نے فوراً ہی سرچ کی کہ آپ مزار سے سعد مبارکہ منتقل کرنے کا فتویٰ جاری کر دیجئے، میں بلا کسی تردد عمل کر دوں گا. فتویٰ شاہی فرمان عراق کے تمام خبرات میں شائع ہوا اور خبرسا ادارے نے اس کی تاریخی خبر کو پوری دنیا پر پھیلا دیا. اداروں نے اس تاریخی خبر کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. مقررہ دن یعنی 24 ذوالحج 25 اپریل پیر کے دن 1932 عیسوی میں ہزاروں یا شاید لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں یہ مزارات کھولے گئے. تب معلوم ہوا حضرت حذیفہ بن ایمان کی قبر مبارک میں پانی آ چکا تھا اور حضرت جابر بن عبداللہ کے مزار میں نمی پیدا ہو چکی تھی. تمام ممالک کے سفراء اور اراکین حکومت مذہبی رہنما شاہ عراق کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ کے جسد مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ مقدس نیش کرین کے ساتھ رکھے اسٹیچر پر خود بخود آ گئی. پھر کرین سے اسٹیچر کو علیحدہ کر کے شاہ فیصل، مفتی اعظم عراق، وزیر مختار جمہوریہ ترکی اور ولی عہد مصر شہزادہ فاروق نے کندھا دیا اور یہ جسد مقدس بڑے احترام سے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا گیا. پھر اس طرح حضرت جابر بن عبداللہ کے جسد مبارک کو زمین سے قبر سے نکالا گیا. اس تمام کاروائی کو ویڈیو کیمروں کے ذریعے فلمایا گیا اور یہ روح پرور منظر بعض عراق کے سینما گھروں میں بھی دکھایا گیا. ان واقعات کو براہ راست دیکھنے والوں میں مسلم، غیر مسلم، ہر طرح کے افراد شامل تھے. ان کے مناظر کو دیکھ کر ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. حدیث لکھنے اور روایت کرنے والے ان عظیم المرتبت صحابہ کرام کے چہروں، کفن اور ریش مبارک میں دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہیں رحلت فرمائے 1400 برس نہیں بلکہ صرف چند گھنٹے ہی گزرے ہیں. سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دونوں صحابہ کرام کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. ان میں اتنی چمک تھی کہ بہتوں نے چاہا کہ ان کی آنکھوں کو دیکھ لیں، مگر دیکھنے والوں کی آنکھیں ایسے چندیا جاتی کہ ہر شخص دور ہٹ جاتا. وہ یقیناً دیکھ بھی کیسے سکتے تھے؟ ان آنکھوں میں میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ان کی شبیہ کو محفوظ کر رکھا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.